کہتے ہیں کہ زبان نہ تو کسی ملک، علاقہ یا مذہب کی محتاج ہوتی ہے اور نہ ہی زبان کو کسی مخصوص علامتوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ جو جس زبان میں بات چیت کرتا ہے، اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، وہ زبان اسی کی ہو جاتی ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ زبان مذہب کا نہیں بلکہ سماج کا ہوتا ہے۔ اردو کی اگر بات کی جائے تو اس کے خوبصورت الفاظ، بہترین جملے اور چاشنی سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں اردو ڈائریکٹوریٹ کے زیر اہتمام بیلی روڈ پر واقع بہار آرکائیو کے احاطے میں تعمیر شدہ کانفرنس ہال میں تقسیم اسناد تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دراصل یہ تقریب ان 75 غیر مسلم اور غیر اردودہ دانشوروں کے اعزاز میں رکھا گیا تھا جنہوں نے اردو ڈائریکٹوریٹ کے تحت چلنے والے اردو لرننگ سینٹر سے صرف 60 دنوں کے اندر اردو پڑھنے، لکھنے اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کے لیے لرننگ کورس مکمل کیا اور پھر امتحانات میں کامیاب بھی ہوئے۔ اردو زبان سیکھنے کے لیے ریاست و بیرون ریاست کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ پروگرام کے آغاز میں ہندی زبان کی شاعرہ ارادھنا پرساد نے اپنی غزل گوئی سے سبھی کا دل جیت لیا۔ پروگرام کا آغاز اردو ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر احمد محمود اور محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ حکومت بہار کے اسپیشل سیکریٹری ڈاکٹر اپیندر ناتھ پانڈے نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس کورس کی اہم بات یہ تھی کہ اردو زبان سیکھنے والوں میں سرکاری آفیسرز، سبکدوش آفیسرز، سرکاری ٹیچرز کے علاوہ 80 سالہ بزرگ جیوتی مشرا بھی شامل تھے۔ اردو تربیت یافتہ سنجے کمار سنگھ کا کہنا تھا کہ اردو زبان واحد ایسی زبان ہے جس سے ہم تہذیب سیکھتے ہیں۔ اس زبان کو سیکھنے کی خواہش مجھے بچپن سے تھی۔ میں سبھی ککشاؤں کو جہاں شکشک انپستھت ہوتے تھے میں ان کو کور کیا کرتا تھا، لیکن ایک اردو کا ہی کلاس تھا جو میں کور نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی ان بچوں کا کلاس سفر ہوتا تھا تو وہ بچے آ کے ہم سے کہتے تھے کہ سر آپ میرے کلاس میں چلیے، اور تب ہمیں لگتا تھا کہ کاش میں اردو سیکھا ہوتا۔ یہ پینڈیمک میرے لیے ایک وردان بن کے آیا، اور پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن اردو کلاس شروع کی گئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے، میرا سوبھاگیہ تھا کہ میں نے اس کلاس کو جوائن کیا۔ پہلی بار الف سے پریچت ہونے کا موقع ملا، اور 60 دن کے بعد میں اس استھتی میں پہنچا کہ میں اردو کو پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں۔ واقعی یہ جادو جیسا لگتا ہے۔ وہیں جیوتی مشرا نے کہا کہ زبان سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اردو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے۔ تو ہندی تو آپ جانتے ہیں، مان لیجیے کوئی بھاشا ہے آپ کے مکس کر گئی ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا نیم ہے، کیا چیز ہے، اس سے آپ کی بھاشا سیکھ ہوگی۔ اور جس بھاشا کو ہم لوگ دن رات بولتے ہیں اس کو سیکھنے میں کیا دقت ہے، سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے روزی روٹی کی بھاشا ہے، عام جیون کی بھاشا ہے، یہی بات ہے۔ اور سیکھنے کا جو عمر ہے، عمر اس کا کوئی نردھارت نہیں ہے، کبھی بھی کوئی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ جبکہ ارادھنا پرساد اور ڈاکٹر آرتی کماری نے بتایا کہ اردو زبان سیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مکمل ہندی سیکھ لی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی سندر اوسر تھا، بچپن سے ہی اردو سیکھنے کا بہت شوق رہا، اور جناب نور عالم سر نے جو یہ بہت ہی یہ جو بریہد طور پہ یہ کاریہ کر رہے ہیں، اور جو اتنے سارے لوگوں کو جو یہ اردو سکھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ سچ مچ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا کام اور بہت ہی نیک کام ہے۔ اردو کسی مذہب، کسی جاتی کا نام نہیں ہے، اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب کو یہ بڑھانے کا جو کام ہو رہا ہے، یہ سچ مچ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انوٹھا اور بہت ہی بڑھیا کام ہے، اور اس کے لیے تہہ دل سے اردو ڈائریکٹوریٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔
ये जो 60 दिनों का उर्दू ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, मैंने ज्वाइन किया, तो इसमें एक तो ललक थी कि उर्दू साहित्य को पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी तो हम पढ़ते ही हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं, उर्दू साहित्य कहीं ना कहीं लिपि की वजह से पीछे छूट रहा था, तो एक लिपि को जानने की ख्वाहिश थी। और साहित्य को जैसे जैसे पढ़ते गए, उनकी नज़मों को, जैसे कि शुरुआत होती थी नज़्म के द्वारा या गज़ल हमें सुनाया जाता था, मतलब मौसीकी से जोड़कर, और गज़ल की जो रोमानियत होती है, चूँकि मैं खुद भी राइटर हूँ तो मैं भी वर्ड्स इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे जो हम समझते हैं कि हिंदी के शब्द हैं वो तो बेसिक उर्दू के शब्द हैं या अरबी फ़ारसी से लिए हुए हैं, तो एक इजाफ़ा हुआ नॉलेज में भी कि हाँ, शब्दों का, भाषा का ज्ञान। और चूँकि मैं भाषा से जुड़ी हुई हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर भी हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे लगा कि उर्दू की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हमारी सरकार डिजिटलाइज्ड कर रही है पाठ्य पुस्तकों को, तो हिंदी और इंग्लिश का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वैसे ही उर्दू की पाठ्य पुस्तकों को भी एक अवसर मिला कि मैं उसको भी वॉइस अपनी दे सकूँ। उर्दू लर्निंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नूर आलम का कहना है कि 2008 से उर्दू ज़बान लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, मगर कोरोना की मुद्दत में ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया गया था और ये कामयाब भी रहा। देखिए, हम ये काम 2008 से ही कर रहे हैं और इसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। जो लोग हिंदी पहले से जानते हैं उनको उर्दू सीखना बहुत ही आसान है, और हम लोगों ने एक टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की है, और उसके तहत बिल्कुल हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि उर्दू सीखना बहुत ही आसान है, बहुत, यानी 4-5 क्लासेस के बाद ही उन लोगों को लगता है कि बिल्कुल हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो खुद हम लोग मोटिवेट भी करते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं और समझाते हैं कि आप उर्दू जानते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट आप नहीं जानते हैं। हम लोग स्क्रिप्ट सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं, और उनका लेवल ये हो जाता है कि जो ट्रेडिशनली उर्दू जानते हैं उनसे अच्छी उर्दू वो लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। गैर उर्दूदा तबके का उर्दू ज़बान सीखना, पढ़ना उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो उर्दू के माहौल में अपनी आंखें तो ज़रूर खोलीं, मगर उसके तरवीज व इशात और फ़रोग़ के लिए कमा हक़्क़हू इक़दाम उठाने से पीछे रहे। इस सिमत में महकमा उर्दू डायरेक्टरेट का ये कदम काबिल सताइश है, और ज़रूरत इस बात की है कि इसी नहज पर अगर दीगर इदारे भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए आगे आते हैं तो उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक होगा। ETV भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की खास रिपोर्ट।